نہیں راستہ کیا مطلب آپ یہ دیکھیں یہ وہی بات نا میں آپ کو بار بار یہی بتا رہا ہوں کہ جناب بھائی صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے کہ قرآن اور حدیث کے اوپر بات نہ ہو اور آپ کو قرآن کے انہیرنٹ اٹیکس کرنے کا موقع مل جائے, اور وہ میں دوں گا آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پہلے ذرا آپ کو دکھا دوں جو آپ جن لوگوں نے آپ کو بھیجا تھا ان کو پتہ تو لگے کہ آپ جب لوگوں کو ڈسیو کر رہے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے بخاری کی حدیث ہے 4987, حذیفہ بن الیمان حضرت امیر کے پاس سے عثمان اور ارمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاری میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کے جنگ کرے. یہ آپ کے صحابہ اکرام لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے اختلافات کی وجہ سے بہت پریشان تھے. آپ نے عثمان سے کہا امیر المومنین یہ امت بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی کتاب اللہ میں اختلاف کرے گی, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب جناب اس اور حکم دیا گیا اس کے سوا کوئی بھی چیز اگر قرآن کی طرف منسوخ کی جاتی ہے خواہ وہ کسی صحیفے میں ہو یا مکمل مصحف ہو اسے جلا دیا جائے. آپ نے کہا یہ حدیث آپ کو نہیں پتا تھی, ابھی آپ نے پیچھے مجھ سے رابطے میں یہ بات بولی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ عثمان نے جب قرآن کو فرسٹ ٹائم کلیکٹ کیا, اگر عثمان مختلف قرات کو مانتا تھا, ایکسپٹ کرتا تھا اور ایکنالج کرتا تھا, تو پھر اس نے باقی تمام ضعیفے چاہے وہ مکمل ہو چاہے وہ پارشل ہو اسے جلایا کیوں؟ ہاؤ از دس پاسبل کہ قرآن کے ضعیفوں کو وہ مانتا بھی ہو کہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ضعیفے ہیں, یٹ وہ ان کو جلا دے اور اپنا ضعیفہ نازل کرے؟ مجھے ذرا اس کو پہلے آپ سمجھائیں نا ذرا یہ ایسا کیوں ہوا؟ سر مجھے نہیں معلوم اور میں نے یہ نہیں پڑھا تھا. میں آپ سے کہہ رہا تھا میں یہاں پر فلسفی پر بات کرنے آیا ہوں. سر مجھے فلسفے پر بات نہیں کرنی کیونکہ فلسفہ جو ہے اسلام کے مطابق چل ہی نہیں سکتا. اسلام کہتا ہے فلسفے پر نہیں جانا. ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ فلسفہ لیڈز ٹو لاجک اینڈ لاجک لیڈز ٹو ایتھیسزم. ہاؤ کین یو ٹاک اباؤٹ فلسفہ ود می بیکاز دس گوز اگینسٹ. سر ایتھیزم میں کہاں لاجک پایا جاتا ہے؟ سر میں اس بندے کے خلاف ہوں جو اس نے یہ بات کی ہے. پھر یار اچھا ابن تیمیہ اوکے ابن تیمیہ کو ابھی آپ جو ہے نا بول دیں کہ ابن تیمیہ ایک سلی بندے تھے, آپ ابن تیمیہ کو ایک سلی بندہ مانتے ہیں, دیٹ از پرفیکٹلی فائن اگر آپ یہ کہتے ہیں تو. ہاں نہیں دیکھیں کسی بندے سے اختلاف ایک بات پر رکھنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہم اس بندے کو بالکل ہی سائڈ پر کر دیتے ہیں اور سلی کہہ دیتے ہیں. سر آپ نے بھی کہا کہ آپ نے بھی اپنے منہ سے کہا کہ میں ایسے بندے کو بے وقوف مانتا ہوں. یہ دیکھیں شرح کتاب الابنات من اصول الدین یہ کہتے ہیں, ابن تیمیہ کہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں وذالک قال ابن تیمیہ من تفلسف فقد تمتق ومن تمنتق فقد تزندق. یہ دیکھیں ذرا ٹرانسلیٹ انٹو انگلش پورے کوئی کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں اگر انگلش ٹرانسلیٹ ہوگی. Whoever philosophize has been there of logician, وہ logic کو یوز کرتا ہے. Whoever becomes a logician اور logic کو یوز کرتا ہے has become a heretic. So according to Islam, if you use logic or philosophy, you are out of Islam. You don't have Islam. کیونکہ اس کی ایک واضح ایگزامپل جو ہے نا لاجک کی, یہ آپ کی حدیث کے اندر ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا کے ساتھ بات ہو رہی تھی لاجک کے اوپر, تو حضرت علی نے بولا کہ جناب اگر لاجک یوز کرنی ہوتی تو بھائی صاحب جب تیمم کیا جاتا ہے تو موزے کے اوپر سے نہ کیا جاتا, موزے کے نیچے سے کیا جاتا, کیونکہ گندگی نیچلے حصے میں لگتی ہے اوپر والے حصے میں نہیں. یہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے. تو لاجک اور فلسفے کو آپ دین اسلام میں یوز نہیں کر سکتے. حضرت علی کا قول ہے حدیثوں کے اندر ہے, کہے تو وہ بھی کھول کے دکھا دوں یا آپ کو یاد ہی ہوگا. ایڈم سیکر بھائی میں نے کہا کہ اسلام کو یا کسی ریلیجن کو قبول کرنے کے لیے فلسفہ پیش کرنے کی بات کر رہا تھا. میں اسلام کے اندر کے حکم کی نہیں, حکم کو میں آنکھیں بند کر کے بھی قبول کر سکتا ہوں, وہ مجھے مسئلہ نہیں ہے. مجھے اسلام کو قبول کرنے میں مسئلہ ہے نا. لاجک پہ اسلام کے یونٹی والے اکلوتے اللہ کو ثابت کر دیں. چلے کلم کلا اللہ ہے نا, اللہ دنیا بنانے سے پہلے کلم کلا تھا, اکیلا تھا, اکلوتا تھا. میں آپ مجھے تھوڑا سا اور پیچھے جانے دیں, اور تھوڑا پیچھے جانے دیں. اللہ سے بھی پیچھے جانا جائیں, اللہ سے بھی پیچھے. اب میری بات تھوڑی سی سن لیں. ہم نے ریلیجن کوئی نہ کوئی ایک ایکسپٹ کرنا ہے, تو ہم کون سا ریلیجن ایکسپٹ کریں؟ وہ بات ایکسپٹ کرنا ہے, پہلے اللہ کو بتائیں. دیکھیں اب آپ دیکھیں لاجک پہ بات کرنی ہے, آپ نے کہا اسلام اور لاجک پہ. اب مجھے اللہ کے کو لاجیکلی ایکسپلین کر دیں کہ وائی
کلم کلّا گاڈ ہونا چاہیے. پلیز وہ بتائیے پلیز سر. اب دیکھیں نا سر آپ مجھے ایک ایز اے ہیومن لینا، آپ ایز اے مسلم نہ لینا ایک دفعہ. سر میں نہیں سکتا. ہیومنز آر ڈفرنٹ، مسلمز آر ڈفرنٹ. اسلام کا ہیومینٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پورے قرآن میں کسی جگہ پہ ہیومینٹی کے لیے کچھ نہیں کہا گیا ہوا ایز اے جنیرک ورڈ. آپ مجھے پورے سر آئی ایم قرآن میں ناٹ سے لائک ایک دفعہ کٹر بھی، ایک سیکنڈ اسلامک. سر پورے قرآن میں ایک بھی سینٹنس پوری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. 6300 آئے تھے آن دی ایوریج، ایک سینٹنس نہیں ہے سر. حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو، ولا یغتب، بولا کہ آپ کو انسانیت کے لیے نہیں ملتا. وہ انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے. مجھے دکھائیں کہ لکھا ہو کہ تمام انسانیت کو کہا گیا ہوا ہے، صرف مومنین مسلمین کے لیے نہیں ہے. بتائیں. کیا مطلب وہ آیت صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ سمپل سی بات ہے. جو آپ اس دین کو مانیں گے تو اس کے حکم پہ جائیں گے نا. جیسا کہ ابھی آپ نے بولا، میں کہہ رہا ہوں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کہا گیا ہے جو تمام لوگوں نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ بتائیں مجھے. قرآن میں دیکھ آیت دے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم تو والذین من آپ کو قبلکم اللہ کو لعلکم ماننا ہے نا. تتقون. تو جب تک آپ ہاں مانیں گے نہیں اس اللہ کو، تب تک کس کے لیے ہوا؟ مومنوں کے لیے. مجھے انسانیت کے لیے دکھائیں کہ جناب میں ایک ہندو ہوں، میں ایک کرسچن ہوں، آپ کے کنٹری میں رہتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ کیسے سلوک کرنے ہیں ذرا بتائیے گا. آپ نے تو مجھ سے جزیہ لینا ہے، میرے ملک پہ قبضہ کیا ہے، میرے سے جزیہ لینا ہے. قرآن کی آیت ہے جب آپ کی تلوار ٹوٹ جائے گی تو آپ جزیہ نہیں لیں گے. یس دیٹ از فائن، ورنہ تو آپ نے جزیہ لینا ہے. انسانیت کے لیے پورے قرآن میں کچھ نہیں ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اللہ اکیلا اکیلا کیسے لاجیکلی ایکسپلین کرے سر. سر مجھے ایز اے ہیومن پیش کرنے دے اپنا مقدمہ. سر آپ ایز اے ہیومن پیش کر نہیں سکتے بیکاز یو آر ناٹ ہیومن، یو آر مسلم. یو آر بورن اے مسلم. آپ کا اللہ کہتا ہے فطرہ میں پیدا کیا. ہم لوگ تو نہیں مانتے کہ ایک مسلمان ہندو پیدا ہوتا ہے، ایک مسلمان کرسچن پیدا ہوتا ہے. ہم نہیں مانتے ایسی کوئی باتیں. ہم آپ کا اسلام مانتا ہے کہ ایک مسلمان، ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. سر وہ آپ بتائیں گے آپ مسلمان پیدا ہوئے تھے، آپ بتائیں گے ہیومن پیدا نہیں ہوئے تھے آپ. سر آپ مجھے انسان کے طور پر مقدمہ پیش کرنے دیں پلیز. سر میں لے نہیں سکتا آپ کو انسان کے طور پہ جب تک آپ اسلام چھوڑیں گے نہیں. ہمارے یہاں پہ ساحل بھائی کا آپ نے نام لیا، ساحل بھائی کے چینل کے اوپر آپ دیکھیے اسلام سے انسانیت تک کا سفر. جتنے بھی ایکس مسلم آتے ہیں ان کا جو ہم لیتے ہیں پوری سٹوری بتاتے ہیں یہاں پر، اس کا ٹائٹل ہی ہوتا ہے اسلام سے انسانیت تک کا سفر. سو دیر از اے ٹریول. آپ نے ایک جد و جہد کرنی ہوتی ہے اسلام سے نکل کے انسانیت تک آنے کے لیے. ادروائز جب تک آپ مسلمان ہیں سر آپ اسلامیت پر نہیں ہے، انسانیت پر نہیں ہے. تو مطلب مجھے کمپیریزن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل ہے، کریے گا، لیکن ایز اے مسلمان کر سکتے ہیں، ایز اے انسان نہیں کر سکتے. اس لیے تو دے رہا ہوں آپ کو. اگر آپ تو نے، آپ کا آپ تو اللہ کہتا ہے انسان نا ہے آپ ملٹیپل، تو. اگر آپ کا اللہ کہتا ہے نا ملٹیپل خداؤں پہ نہیں مانو، مجھے بتائیں نا، میں آپ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں نا، ایک خدا ورسز ملٹیپل خدا کریں. ہاں شروع ہے. سنیں میں اسلام کی طرف سے دینا ہی نہیں چاہ رہا دلائل آپ کو، کیونکہ آپ تو ظاہری سی بات ہے ان کے جوابات رکھ چکے ہیں نا پہلے ہی. میں آپ سے تو سر بات کرنا چاہ رہا ہوں فلسفے کے آپ اوپر، کے انسانی لاجک کے پاس اوپر کہ آپ. وہ جو بھائی صاحب آئے تھے ان کو آپ اسلامی دعوے دے رہے تھے نا. اگر آپ ان کو اسلامی دعوے ہی دے رہے تھے تو ہی انہوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے نا. انہوں نے آپ کو میرے پاس جی سائنس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، انہوں نے آپ کو میرے نہیں پاس نہیں سر، انسانیت پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا. تو بھائی صاحب بات یہ ہے سر کہ میں بھی آپ نے میرے انہیں ساتھ فلسفے سے ہی اسلام، سمجھا رہا تھا. تو فلسفہ کو سمجھائے نا. مجھے فلسفے بھی آئے کہ اسلام فلسفے کے مطابق اسلام کیسے صحیح ہے. مجھے جنرل فلسفہ تو نہیں چاہیے نا. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ جنرل سر فلسفہ. سر جنرل نہیں، آپ اس بات سننا تو چاہیں. تو بھائی بولو نا، مجھے اسلامک فلسفہ بتاؤ نا. مجھے آپ اب بتا سنیں، تو رہے نہیں ہو، مجھے آپ بتا تو رہے نہیں ہو. سن تو لو یار، سن تو لو. سناؤ بھائی بھائی سناؤ. کس نے منع کیا وکٹم اسلام کو کارڈ نہ میں کھیلو؟ سناؤ. اسلام کو میں کیوں قبول کر رہا ہوں؟ کیونکہ بیکاز اٹ از گیونگ وے آف لیونگ اینڈ اٹ از گیونگ دا کیا کریٹر وے آف نوئنگ. لیونگ ہے؟ کیا وے آف لیونگ ہے وہ بتاؤ. کیا نہیں ہے آپ وہ بتاؤ. اوکے، ٹٹی کرنے کا طریقہ کیوں بتانا ضروری تھا اسلام میں کہ پوٹی کیسے کرنی ہے؟ ڈونٹ یو نو ہاؤ ٹو ڈو پوٹی؟ یار یہ کہاں پہ ڈسکس ہوا ہے؟ نہیں ڈسکس ہوا. آپ کے نبی کو پوٹی کرتے ہوئے لوگ کیوں دیکھ رہے تھے؟ یار یہ ایگزیکٹ ان ورڈز کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے صحیح حدیث میں. سر ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ، ایک دکھائیں. سیکنڈ، میں ابھی دکھاتا ہوں. ہاں 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 ہاں.
تو ایسا یار بات بات ڈھونڈنا پڑ جاتا ہے. ایک سیکنڈ رک جائے. اچھا جی, پہلے آپ کو پوٹی کا دکھاتے ہیں, پھر آپ کو یورین کا بھی دکھاتے ہیں. کدھر گیا؟ اوکے, صحیح المسلم, کیونکہ آپ کو صحیح حدیث دکھانی ہے نا. یہ لے سر, یہ آپ کے پاس آتی ہے پہلی حدیث. جی سر, کیا لکھا ہوا؟ ابھی تک میرے پاس شو نہیں ہوا. ہاں, دیکھ لیجئے سر. when anyone among us to use scouts for answering the call of nature, he should neither turn اسکواٹ. his face towards the Qibla nor his back towards it. ہاں, تو اس میں کیا ہے؟ اوکے, آپ کا دین سکھا رہا ہے کہ جب آپ پوٹی کرنے بیٹھے تو پہلے قبلے کا رخ دیکھیں. تو نائدر آپ کا پچھواڑا قبلے کی طرف بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ کا فرنٹ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, کریکٹ؟ کیوں بھائی؟ اس کا پٹی کرنے کا مطلب طریقہ یہ نہیں ہے بتایا کہ جا رہا. یہ نہیں بتایا جا رہا, یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک چیز کی حرمت کیسے کی جاتی ہے. اچھا, جو ایسا کرے گا اس کے اوپر کیا گناہ ہے کیا؟ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ تو فضیلت ہوتی ہے نا, کتنی آپ حرمت کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اگر گناہ پیش کیا گیا تو بتائیں. میں پوچھ رہا ہوں بھائی, اگر آپ کا حکم ہے, سنت ہے, اور اگر آپ سنت کے خلاف چلتے ہیں تو کیا کہا جائے گا؟ سنت کے خلاف ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک روٹین کچھ سے بھی نہیں ہوتا. سنت کے خلاف چلنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. مطلب کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. آپ مجھے اوکے, تو نبی پاک اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تھے پھر؟ کیوں؟ کیونکہ وہ قبلے کے اوپر پچھواری کر کے پوٹی کرتے تھے. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ لیں جی, یہ بخاری میں لکھا, یہ لیں پڑھے سر. لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو, وہ پوٹی کر رہے ہیں پچھواری قبلے کی طرف کر کے. Once I went upstairs in the Hafsa's house and saw the Nabi answering the call of nature with his back towards the Qibla and facing جی, Sham. آپ کے نبی پاک اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تھے, کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. تھوڑا سا نیچے کیجیے گا, عربی دکھائیے گا. یہ لیں سر, یہ لیں عربی دیکھ لیں. اپنا دوبر قبلے کی طرف کر کے, دوبر کہتے ہیں پچھواری کو, دوبر قبلے کی طرف کر کے. ہاں جی, ہاں تو پھر تو آپ کے تو نبی پاک کے کولو فیل میں تضاد ہے. ایسا بندہ جو اصل میں نا کول کچھ کرے اور فیل کچھ کرے, ایسے بندے کی بات لے کے آپ بیٹھتے ہیں. ابھی آپ نے کہا جی یہ اب حرمت سنیں والی نا, چیز ہے. اب آئے نہیں سر, اب میری سن لینا, میں نے آپ کی باتیں سنی, اب میری بھی سن لیں. حرمت والی چیز, محمد خود اس کی حرمت کو قائم نہیں رکھتا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی حرمت والی چیز ہے. جی بولیں سر, اب آپ بتائیں. اب سنیں, ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, 2 لونڈیاں بھی رکھی ساتھ. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نبی ہے, وہ اللہ کے حکم سے جو کرتے ہیں کر سکتے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں. ان شارٹ, I am loving you, man. اور میں نے کہا تھا میں یہاں پر اسلام کو صحیح ثابت کرنے ہی نہیں آیا, میں تو یہاں پر آپ سے نہیں تو رائے بات یہ مانگنے ہے, آیا تھا. اگر اسلام بات نہیں یہ تو ہے, کون؟ بات یہ ہے, اسلام کو صحیح ثابت کرنے نہیں آئے, پھر اسلام میں بیٹھے کیوں؟ اسلام سے پہلے باہر نکلنا, کہو گے اسٹوپیڈیٹی ہے, اس کو اسٹوپیڈیٹی کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں اگر نہیں آپ کہہ سکتا نا, اس کے اگر علاوہ میرے آپ, پاس کوئی حل نہیں ہے. ارے یار پھل آپ دکھاؤں مجھے گا حل جب آپ دے. نکلو گے. نہیں, حل میں دوں گا جب نکلو گے, جب کہو گے اسٹوپیڈیٹی ہے, جب تم اسٹوپیڈیٹی کو اسٹوپیڈیٹی نہیں مانتے, جب تم اسٹوپیڈیٹی کو اسٹوپیڈیٹی نہیں مانتے, تو پھر میں تمہیں حل کس بات کا دوں؟ جب تمہارا مائنڈ ہی ریڈی نہیں ہے ٹو ایکسپٹ اینڈ اڈیپٹ, دیکھیں تو پھر ایک نہیں دیکھے نہیں, اب آپ ذرا دیکھیں نا, آپ کا مائنڈ ریڈی نہیں ہے ٹو ایکسپٹ اینڈ اڈیپٹ, تو وائی شوڈ آئی ٹیل یو سم تھنگ؟ بھائی اس کو ایکسپٹ کرو نا. جو بندہ خود کے کولو فیل میں تضاد ہے, جو بندہ لونڈیاں رکھ رہا ہے 11 بیویاں ہونے کے باوجود, اور ان کے ساتھ سیکس بھی فرما رہا ہے لونڈیوں کے ساتھ, 11 بیویاں ہونے کے بعد لونڈیوں کے ساتھ سیکس کیوں کرنا ہے اس نے؟ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے مجھے زندگی بھر. کیوں؟
آپ نے بولا یہ بات, میں لونڈیوں کی بات نہیں لایا تھا, آپ لائے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, دیٹس وائی آپ حل نہیں دے سکتے. حل آپ حل بہت دے ہے, دیں, جب پھر میں حل بہت اس ہے, سے بڑی آپ اب بھی بولو. اسٹوپڈیٹی آپ دیکھیں, آپ اس سے بڑی ہی اسٹوپڈیٹی لاؤ گے اور میں اس کو پروو کروں گا نا. پھر تو ایک میں چیز آپ اسلام کو مان اس کے لیے نا کہ مانتا ہوں اسلام, کیونکہ اس تو آپ مان کے اسلام ایک اسٹوپیڈیٹی ہے, میں کچھ بھی کہوں گا تو وہ اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی بنے گی, تو آپ اس اسٹوپیڈیٹی کو چھوڑ دو نا پھر. تو اس سے نیچے ہی ہے نا سب چیزیں, اس سے اوپر نہیں کہاں نہیں ہے. نیچے تو نہیں میں اس ہے, کو چھوڑ دوں گا تو پھر ابھی ایتھیزم. یار ایتھیزم کو گولی مارو یار, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو آپ ہاں ہاں, اسٹوپیڈیٹی مانتے ہو نا. تو اس سے اوپر کچھ دکھائے مجھے, میں مان لوں میں گا اس کو. دکھاتا ہوں نا اس کو, کیونکہ اگر آپ کسی چیز, اب آپ کہہ رہے ہو نا اسلام ایک اسٹوپیڈیٹی ہے, محمد ایک اسٹوپیڈیٹی کر رہا تھا, یہ اب آپ نے مان لیا, آپ نے کہا اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی دکھاؤ گے, اس سے چھوٹی نہیں دکھاؤ گے. تو آپ نے ہاں حضور کو اس وقت اسٹوپڈ کہہ دیا, تو آپ اسلام سے باہر ہیں, کہہ دیں کہ استغفر اللہ, باہر ہوں. ابھی آپ نے کہا نہیں ہوں ہے, بھائی لائیو میں ریکارڈڈ ہے, میں یہ والی آپ کی اسٹیٹمنٹ کاٹ کے لگاؤں گا. آپ نے کہا ہے, آپ کے چہرے کو اور آپ کے الفاظ کو زوم کر کے دکھاؤں گا, آپ نے کہا ہے کہ جب بھی کچھ دو گے اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی دو گے, اس سے چھوٹی نہیں دو گے. آپ نے اپنے منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹوپڈ کہہ دیے. یار میں نے کہا کہ آپ ہول اسلام کو جس طرح سے ثابت کرتے ہو, جس طرح سے پیش کرتے ہو, اس سے اوپر بھی اگر کوئی ہوگا تو آپ اس سے ڈبل ہی پیش کرو گے, آپ اس سے کم ہاں تو پیش ڈبل نہیں کرو گے. اسٹوپیڈیٹی پیش کرو گے, آپ نے کہا ہے, تو اس کا مطلب اسلام ایک سنگل اسٹوپیڈیٹی ہے, اگر میں کچھ پیش کروں گا ایتھیسزم ڈبل اسٹوپیڈیٹی ہے. تھینک یو, آپ نے حضور کو آپ کے اسٹوپڈ لیے کہا. میں مان لیتا ہوں, میں تو حضرت آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تو آپ کچھ نہیں کہا. اور دوسری بات, آئے آپ نے, اسلام دینے والا حضور ہے, حضور پاک ہے, ان کو آپ نے اسٹوپڈ بول دیا. اب ابھی آپ کے پاس حل نہیں ہے. میرے پاس حال بہت ہے, ہر اس بندے کے حل لیے جو اس پیش کو چھوڑ کیجئے. دے, چھوڑے کہیں گے اسٹوپڈیٹی ہے. چلے کچھ سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں, میں نے چھوڑ دیا, آپ بتائیں حل. کچھ سیکنڈ کے لیے میں مان ہی نہیں سکتا. سر میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں, میں ابھی اسلام چھوڑ دوں گا اگر آپ مجھے اس کا بہتر حل دے دیں گے تو. اوکے, خدا ایک نہیں ہو سکتا, جو دھرم جو آئیڈیالوجی سنگل خدا پہ مانتی ہے وہ اسٹوپڈ ہے. کیوں؟ فلسفے کی روح سے. فلسفہ پیش کیجئے نا, فلسفہ ایسے فلسفے کی روح سے تھوڑی ہوتا ہے. اوکے, پیش کیجئے. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. دیکھیں, کریشن کریٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے ویژن اکارڈنگ ٹو فلسفہ فار دیٹ کریشن. اگر کوئی کریشن, سر ہوں نہیں کریں سر پلیز, یہ جو ہے نا ہم آپس میں فیس ٹو فیس نہیں بیٹھے ہوئے نا, تو یہاں پہ مائک جو ہے نا انٹرپٹ ہو جاتے ہیں, جب لوگ سنتے ہیں نا تو اوکے, ان کو سوری انٹرپشن سوری آتی ہے. تو سوری. اوکے, سو فلسفے کی روح سے کریشن کو کریٹ کرنے کے لیے کریٹر ہیز ٹو ہیو دوز ایٹریبیوٹس ان ہمسیلف. فلسفہ اس کا یوں پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ڈک ہی ڈکلنگ کریٹ کرے گی, ڈک سے ڈکلنگ بنتا ہے. سو اگر کریٹر سنگولر ہے تو وہ گروپ میں رہنے والوں کو کبھی پرسیو ہی نہیں کر سکتا. ہی کین ناٹ پرسیو. میں آپ کو ایک سادہ زبان میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں. تو جب پرسپشن میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے پاس نہیں تھا, وہ ملٹیپل میں نہیں تھا, تو اس کے پاس آ نہیں سکتا, اس کی پرسپشن میں نہیں آ سکتا اکارڈنگ ٹو فلسفی. فار ایگزامپل, لیٹ می گیو یو اے ویری گڈ ایگزامپل. اگر آپ آج ایلین کریٹ کریں گے کسی قسم کا, اس ایلین کی کچھ آنکھیں ہوں گی, اس ایلین کے کچھ ہاتھ ہوں گے, کچھ پیر ہوں گے, یا رینگنے والی کوئی چیز ہوگی, جیسا کہ ہم سانپوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رینگتے ہیں, یا اس ٹائپ کی چیزیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنے محسوسات, احساسات اور ویژن کے اوپر جس طریقے سے دیکھا ہے, ہم ایلین اسی طریقے سے کریٹ کریں گے. اگر خدا ٹائم اور سپیس سے پہلے موجود تھا, ایٹرنٹی میں, یونیفیکیشن یا پرولیرٹی کے اندر نہیں تھا, اس کی کریشن میں یہ پرولیرٹی نہیں آ سکتی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فیملی اورینٹڈ ہیں. اگر میں اکیلا رہنا شروع کر دوں, میں پاگل ہو جاؤں گا, مینٹلی ریٹارڈڈ ہو جاؤں گا. کوئی بھی شخص اکیلا نہیں رہ سکتا. اس کی واضح اگزامپل, ایک فیڈیکس کا جہاز تھا جو کہ گر گیا تھا, اور وہ بندہ تقریباً 4 یا 5 سال ایک آئی لینڈ کے اوپر اکیلا رہا تھا. somehow he survived. اور اس کے بعد جو اس کا مینٹل پرابلم تھا, وہ ساری عمر اس کے ساتھ رہا. فار بینگ alone in an island, he was about to die. اس نے سوسائڈ بھی کمٹ کرنے کی کوشش کی تھی ملٹیپل ٹائم. ناؤ اگر اللہ اکیلا ہے
تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہی نہیں آ سکتا جو اکٹھے رہنے والا ہے. وی کین ناٹ لیو الون. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, فلسفہ کرنا تو پورا کروں گا میں. اگر اللہ کو کلیکشن میں رہنے کا پتا تھا, اس کے اندر یہ احساس تھا کہ کلیکشن میں رہنا ہے, جو کہ سم ہاؤ آ نہیں سکتا اگر وہ اکیلا ہے, لیکن سپوزٹلی آ گیا ہوا ہے, تو پھر وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھا. مینز وہ قید تنہائی میں تھا, کیونکہ اس نے اپنے ایٹریبیوٹس کی مکملنس کے لیے, کمپلیشن کے لیے, ایٹریبیوٹس میں مکمل ہونے کے لیے اس کو اب کریشن کی ضرورت پڑ گئی ہوئی. اس کو اب کریشن کی ضرورت پڑ گئی ہے. چونکہ اس کو اب کریشن کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو خدا جو ہوتا ہے اس کو سیلف سسٹیننگ ہونا چاہیے, اس کو نیڈ نہیں ہونی چاہیے کسی کی. لیکن اس کو اگر اپنے ایٹریبیوٹس میں کمپلیشن کی اب نیڈ بڑھ گئی ہے, تاکہ وہ اپنے ایٹریبیوٹس میں کمپلیٹ ہو سکے, مکمل ہو سکے, کامل ہو سکے, کیونکہ وہ گروپس میں رہنے کو جانتا ہے, گروپ میں ایکشنز کو جانتا ہے, ہینس وہ پھر خدا نہیں ہے, کیونکہ اس کو نیڈ ہے کریشن کی. سو کلم کلا خدا جو ہے از امپاسبل ٹو کریٹ سچ کائنڈ آف اے ورلڈ, جس کائنڈ آف اے ورلڈ ہمارے پاس ہے. اور اگر اسی نے بنایا کلم کلا رہ کے, تو وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے. آئی ریسٹ مائی کیس. سر پہلی بات کہ نا خدا کو ہم اپنے ساتھ کمپیئر کیوں کریں؟ اگر ہم فلسفہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم ظاہر سی بات ہے ہمیں بنانے والا ہم سے بڑی انٹیلیجنس ہے, تو اگر وہ اتنی بڑی انٹیلیجنس ہے تو وہ ہماری ہی طرح کیوں تنہائی کا شکار ہوگی, جبکہ تنہائی بھی اسی نے بنائی ہے, تو وہ ایک تنہائی کا سیکنڈ بھائی, شکار کیوں ہوگا؟ ایک سیکنڈ بھائی, ابھی پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ فلسفہ فلسفہ فلسفے کا رونا رو رہے تھے. اب میں نے آپ کو جی فلسفہ دیا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں فلسفے کے اوپر جائیں کیوں؟ Isn't that نہیں 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 hypocritical of you? نہیں میں نے یہ کہا کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو ہمارے سے اوپر ہے, یعنی جس نے ہمیں بنایا ہے, تو وہ ہم سے بڑا ہوگا. یہ تو فلسفہ ہے نا, سمپل سا. نہیں, یہ سمپل سا فلسفہ کہاں پہ ہے؟ دکھاؤ ذرا یہ فلسفی. ایک فلسفی کے اوپر آپ پری ڈسپوزیشن نہیں لگا سکتے. دس از کالڈ پری ڈسپوزیشن. اگر آپ پری ڈسپوزیشن لگا رہے ہیں کہ جی وہ ہم سے بڑا ہی ہوگا, پھر فلسفہ نہیں ہوتا. آپ فلسفی میں پری ڈسپوزڈ پوزیشن نہیں امپلیمنٹ کر سکتے. آپ کو پہلے اس کو شو کرنا پڑے گا فلسافیکلی. پریزنٹ دا آرگومنٹ فلسافیکلی. اوکے اوکے اوکے, وی میڈ کمپیوٹر, تو اب ہم کمپیوٹر سے زیادہ ذہین ہے کہ کمپیوٹر ہم سے زیادہ ذہین ہے بنانے کے اعتبار سے؟ کمپیوٹر ہم سے بنانا, کمپیوٹر ہم سے زیادہ ذہین ہے, اور ہم نے اس کو بنایا اسی لیے ہے کہ جو کام ہم 6 مہینوں میں کرتے ہیں وہ کمپیوٹر ہمیں 6 سیکنڈ میں کر دے. That was the main reason to اکارڈنگلی create computer. اکارڈنگلی کانشیسنیس کی بات کر رہا ہوں میں, کانشیسنیس کی بات میں. میرے اندر میں ہے, اس کے اندر میں نہیں ہے, کیوں؟ اس کے اندر میں نہیں. کمپیوٹر کے اندر. ہیلو بھائی, پلیز, دس از ویری سلی. آئی تھاٹ آئی ایم ہیونگ اے ڈسکشن ود اے انٹلیکچوئل پرسن. بھائی صاحب, جی جی کریں. ابھی جی ہم نے کمپیوٹر کو اے آئی نہیں دیا ہے. ابھی وہ پراپر اے آئی پہ نہیں ہوں آیا, سیلف اویئر نہیں ہوا. ہوں وی آر سیلف اویئر, وی آر ان اے سیلف اویئرنیس پوائنٹ. تو بھائی صاحب ہوں پلیز, اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے ایپل ٹو ایپل کریں, ایپل ٹو اورنجز نہ کریں. دا ہول آئیڈیا از, ہم نے اگر کمپیوٹر بنایا ہے تو اپنی نالج کی بیس پہ بنایا, جس چیز کو ہم جانتے ہیں, جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں, اس سے بیونڈ جا کے نہیں بنایا. وی ہیو ناٹ ہوں کریٹڈ کمپیوٹر بیونڈ آور کیپیبلٹیز. ہمیں جس طریقے کا ہمارا مائنڈ سیٹ جس طریقے سے چلتا ہے, ہم نے اسی لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل پیٹرنس کے اوپر بیٹھ کے کمپیوٹر بنایا. میرا آرگیومنٹ سیم تھا. اللہ نے اگر ہمیں گروپس میں رہنا سکھایا ہے, تو وہ سکھا ہی نہیں سکتا اگر وہ اکیلا ہے, کیونکہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہی نہیں تھی, یہ کوڈ ہی نہیں تھا اس کے دماغ میں کہ وہ ہمیں گروپس میں رہنے کی طرح بنا سکتا. دس کوڈ واز ناٹ ان ہز برین. اور اگر تھا تو وہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا شکار تھا. ہمارا کریشن اس کی نیڈ بن گیا تھا تاکہ وہ اپنی صفات کے اندر مکمل ہو سکے. دس از دا مین پوائنٹ. دیٹس ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ. کمپیوٹر بھی ہم نے اپنی لاجک کے اوپر بنایا, جو کہ ہمارے پاس موجود ہے میتھمیٹیکل ورلڈ کے اندر, جس کو ہم نے ویریفائی اینڈ ویلیڈیٹ کیا. سیم از دا کیس اپلائز فار اللہ اکارڈنگ ٹو لاجک. مائک از یورس. اوکے, اگر اللہ نے ہمیں بنایا تو پھر آگے چلیں. کیا مطلب بنا؟
آپ نے آرگیومنٹ نہیں سنا, 2 دفعہ دیے سر, آپ سن نہیں رہے, لکھنا شروع کر دیں. نہیں آپ نے دے دیا نا, آپ نے دے دیا نا, وہ صحیح ہو گیا, آگے چلیں. سولٹری کنفائنمنٹ میں تھا نا, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا, ہم اس کی نیڈ تھے. اس کا مطلب ہے اگر ہمیں اللہ کو ہماری نیڈ ہے تو اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, بیکاز ہی از ڈیپینڈنٹ. اوکے آگے چلیں. آگے کیا چلیں, آپ نے قرآن ڈسٹرائے کر دیا بھائی, کس قسم کے برین سے بیٹھے ہوئے. آپ کا جو بیس آرگیومنٹ ہے کہ اللہ جو ہے, خدا جو ہوتا ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے فلسفے سے پروف کر دیا کہ اس کو ضرورت ہے. That destroys the concept of God in Islam. Thank you. میں یہاں پر آپ سے پوچھنے آیا تھا what is the best thing then Islam, مجھے وہ پیش کیجئے. ہمارے بھائی نے کہا تھا فلسفے سے بیان کرو, فلسفے سے بیان کیا ہے. اب بھائی صاحب دوبارہ سے کلا بازی. یار بھائی بات سن یار, I am amazed. ابھی میں کھانا بھی کھا رہا ہوں ساتھ ساتھ, اگر تیرے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوئے میں کھانا بھی کھا سکتا ہوں, تو سوچ کے تو کس قسم کا ڈیبیٹر ہوگا میرے سامنے. سوچ اس بات کو. یار میں نے اپنے نالج کی بات ہی نہیں کی, میں نے کہا نہیں میرے پاس نالج ہے, میں نے آپ سے صرف اتنا آ کر کہا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ نہیں تو کیا, میرے پاس اور کوئی حل ہی نہیں ہے نا. 500 دفعہ یہ بولا ہے اس کو چھوڑو, اور ابھی بتاتا ہوں کیا بولو کہ اللہ جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا, محمد نبی نہیں ہو سکتا. اب بھی بتاؤں گا, جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں میں نہیں بول سکتا نا یار, میرے پاس اور کوئی ریزن نہیں ہے. میں کیوں ظلم میں کافر ہوں؟ کس ریزن کی بیس پہ, نہیں کس ریزن کی بیس پہ چھوڑواؤں, کس ریزن کی بیس پہ ریزن دو. آپ ایک دفعہ سمجھ لیں, میں چھوڑ دیا. نہیں ریزن دو نا, کسی چیز کو غلط تو تم کہہ نہیں رہے, تو کس ریزن کی بیس پہ کوئی اور چیز دوں تمہیں. ایک بات سمجھے, میں نے مان لیا, ٹھیک ہے اب آگے چلیں. مان لیا گیا, تم ٹٹی کھا رہے ہو, جب تک تم ٹٹی کو غلط نہیں کہو گے کہ ٹٹی کھانا غلط ہے اور کیوں غلط ہے, میں الٹرنیٹو کس چیز کے اوپر دوں, کس چیز کے اوپر الٹرنیٹو دوں تمہیں. میں اسے نہیں, ایک دن جب تم کسی بھی آرگیومنٹ کو غلط نہیں کہہ رہے تو میں تمہیں ایک نئی چیز کس آرگیومنٹ کی بیس پہ دوں. اگر دیکھو تمہارے پاس پرانی گاڑی ہے, تم نے نئی لینی ہے, ٹھیک ہے, تم کہتے ہو پرانی گاڑی میں یہ مسئلہ ہے, تو میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں یہ نئی گاڑی لے لو, اس میں یہ مسئلہ نہیں آئے گا. بھائی تم اسلام میں کچھ غلطی کو مان ہی نہیں رہے ہو, تو میں الٹرنیٹو کیا پریزنٹ کروں. گیو می اے پرابلم ان اسلام جس کا الٹرنیٹو تم مانگ رہے ہو. کس کا الٹرنیٹو مانگ رہے ہو؟ اسلام کا الٹرنیٹو مانگ رہا ہوں, پھر پورے اسلام کا الٹرنیٹو مانگتا ہوں. اسلام تو ہر جگہ سے اٹھایا ہوا ہے, چوری کا مال ہے. کوئی چیز تو راسٹرلزم سے لی ہے, کوئی چیز کرسچن سے لی ہے, کوئی چیز جوز سے لی ہے, کوئی چیز ہندوؤں سے لی ہے, کوئی چیز مشرکین سے لی ہے. ایوری تھنگ از اے بوروڈ تھنگ, جس کو تھوڑا سا ٹویسٹ اینڈ میچ کر کے کیا ہوا ہے. ارے مجھے بتاؤ, اگر تمہیں الٹرنیٹو چاہیے کس چیز کا چاہیے, تم بتاؤ تو صحیح کہ یہ پرابلم ہے, اس کا الٹرنیٹو دو. مجھے ایک مذہب دے جس کو میں قبول کر سکوں, میں اپنے کریٹر کو جان سکوں, وے آف لیونگ. ریزن کیا ہے؟ Because you are here to tell me that what is true. انگلش نہ بولو بھائی, اردو بولو جو آپ کو آتی ہے. Stop speaking in English. English is not your basic language, you can't comprehend. Okay, sorry. آپ مجھے یہاں پر بتانے آئے ہیں کہ حق کیا ہے, تو بتائیے. اس نے کیا بتانے ہیں حق کیا؟ کس نے کہا یہ بات آپ کو, کس نے سن لیا میں بتانے آیا ہوں حق کیا؟ میں تو یہ بتانے آیا ہوں کہ جو چیز آپ, کس نے؟ سبسکرائبر نے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. میرے سبسکرائبر نے آپ کو بتایا یہ جو آپ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں نا, یہ غلط پرچار کر رہے ہیں. ایڈم سیکر کے پاس جائیں, ڈیبیٹ کریں, آپ کو پتا لگے اسلام اصل میں ہے کیا. اس نے یہ بتایا آپ کو, اس نے آپ کو یہ بتایا اس کا الٹرنیٹو. ہاں تو میں الٹرنیٹو بتاؤں گا نا, مجھے بتاؤ کس پرابلم کا الٹرنیٹو دوں, کس پرابلم کا الٹرنیٹو دوں. مجھے جو کریٹر کا صحیح پہچان کرواتا ہو یہ الٹرنیٹو دیجئے, اگر یہ کریٹر صحیح نہیں ہے. جب آپ مان نہیں رہے کہ اللہ کے کلم ہونے کا وجود کے اوپر آپ کو پرابلم ہی نظر نہیں آ رہا, تو الٹرنیٹو کیا دوں؟ پہلے تو بتایا نا کہ ہاں یہ کلم ہونے کا پرابلم ہے. ناؤ آسک می فار این الٹرنیٹو. از اٹ اے پرابلم لاجیکلی؟ ٹیل می, از اٹ اے پرابلم لاجیکلی, یس اور نو؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر الٹرنیٹو کیسے دوں؟ جب تم ایک پرابلم کو پرابلم مان ہی نہیں رہے ہو, اکارڈنگ ٹو اسلام کی خدا ہماری سوچ سے بالا تر ہے. اگر وہ ہماری سوچ میں ہی نہیں آتا, اس کی قرآن کے اندر یار سوچ سے بالا تر ہے. آپ کا اللہ قرآن کے اندر خود جو ہے اپنے آپ کو انسانوں سے کمپیئر کرتا ہے. وہ کہتا ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آپس میں لڑتے رہتے, اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے آپس میں لڑتے رہتے, انسانوں سے کمپیئر کر رہا ہے, انسانوں سے کمپیئر کر رہا ہے.
انٹیلیجنس سے کمپیئر کر رہا ہے. انٹیلیجنس ہماری انٹیلیجنس سے کمپیئر کر رہا ہے, انسانوں کی انٹیلیجنس سے کر رہا ہے نا, اور کسی انٹیلیجنس سے کر رہا ہے. تو اس نے بنائی ہے, ہمیں تو وہی چیز سمجھ. اگر ایک سیکنڈ, قرآن کہتا ہے کہ اگر 100 خدا ہوتے تو تخت کے لیے لڑتے کہ دنیا کس نے بنائی ہے, اپنی کریشن کے تخت کے لیے لڑتے, کہتا ہے قرآن. ہاں, اگر 2 خدا ہوتے تو آپس میں لڑتے رہتے, فساد بچ جاتا. کس چیز کے لیے؟ فور دا کریشن, فور دا کریشن. میں نے یہ نہیں پڑھا. نہیں پڑھا, اوکے میں بتاتا ہوں. چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 91, کیونکہ یہ یہاں سے آپ کا اللہ ختم ہوتا ہے, فنش ہوتا ہے, تباہ ہوتا ہے. پھر آپ مجھے کہیں کہ ہاں اب اس کا الٹرنیٹو دے. یہاں تو مانے کہ یہ غلطی ہے, یہ لے دیتا ہوں. مانتے ہیں نہیں, الٹرنیٹو کیسے دوں جب آپ مانیں گے نہیں کہ غلط ہے؟ یہ لے, اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا, نہ اس کا کوئی اور معبود ہے. اگر ایسا ہوتا تب ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہوتا, ان میں سے ہر ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتا. اللہ پاک اسے جو بیان کر رہا ہے کہ اس کے لیے would have taken it created and some of them would have sought to overcome other. Now مجھے بتائیے یہاں پہ کریشن کے لیے لڑائی ہوتی کہ نہ ہوتی؟ بولیے جی. اوکے, سورہ مکی پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں. کیوں نہیں پڑھی؟ سورہ مکی, سورہ نمل کہتے ہیں عربی میں. مکھی, سورہ مکی کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی اوقات مکھی کے پر سے زیادہ نہیں ہے اللہ کے لیے, کریکٹ؟ جی. اوکے, اگر اس دنیا کی اوقات مکھی کے پر سے زیادہ کی نہیں ہے, اگر آپ کے شولڈر پہ مکھی کا پر بھی گرا ہو اور کوئی دوسرا چوری کر کے لے جائے, آپ کو کوئی پرواہ لگے گی؟ نہیں لگے گی. پھر مجھے بتائیں اللہ کتنی ان انٹلیکچوئل بات کر رہے ہیں یہاں پہ, کہ ایک طرف کہتا ہے کہ اس دنیا کی اوقات مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, دوسری طرف کہتا ہے کہ خدا آپس میں لگتا ہے کریشن کے لیے. اگر کریشن کی اوقات مکھی کے پر سے بھی زیادہ کی نہیں ہے, کن فیکون کا اور ہو گئی, تو پھر کوئی بھی خدا کریشن کے لیے لڑے گا کیوں؟ 2 بچے ہوتے ہیں نا, دو بچے ہوتے ہیں نا, اگر 2 بچوں کو کھلونے دے دیے جائیں, وہ دونوں کھیلیں گے اور ایک دوسرے سے کھلونے پہ لڑیں گے. کیوں؟ اس کھلونے کی اس بچے کے لیے اوقات ہے. لیکن اگر ایک بچہ مکھی کا پر لے کے آگے کہیں سے, اس نے کھیل لیا, اس کو اسے پھینک دیا ہے, مجال ہے کہ اسے کبھی یاد بھی آ جائے کہ میرا مکھی کا پر کہاں پہ ہے, کیونکہ اس کو اوقات ہی نہیں ہے, اس کے لیے ویلیو نہیں ہے. یو اونلی فائٹ فار سم تھنگ وچ از ویلیویبل فار یو. You do not fight for something which has no value for you. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انسانوں کی انٹلیکٹ کے اوپر بات کر رہا ہے. Is this intellectual? How is this intellectual? Tell me. کریٹر نے یہ کہیں بھی نہیں بتایا کہ کتنی مخلوقیں ایگزسٹ کرتی ہیں یا کتنی طرح کی یونیورس سے کتنی طرح کی میں نے دنیا بنائی ہے. ہیلو سمیع اللہ, میں نے کہا ہے کہ ایک دنیا یا ایک کریشن بولا, حالانکہ قرآن صرف ایک ہی کریشن اور ایک ہی دنیا کی بات کرتا ہے, لیکن میرا وہ آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مائی آرگیومنٹ از کہ اگر تمام کریشن مکھی کے پر سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے, then there is no bloody value of that. وہاں اس دنیا کی بات ہوئی ہے نا, اس کائنات کی بات ہوئی ہے کہ اس کی اوقات نہیں ہے. اچھا اوکے, سو کسی اور کائنات کی اوقات ہے اللہ کے نزدیک؟ ذرا مجھے قرآن میں دکھائیں کہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اللہ کن فیکون کہہ دے اور نہ ہوئے. ہیلو ایکسکیوز می, you are now creating a falsified narrative. اگر اللہ انسانوں کی بات کر رہا ہے تو انسانوں سے بات کرنے کے لیے انسانوں کی بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے کسی بھی چیز کی ویلیو بن جاتی ہے, then he is not God, کیونکہ اس کو اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے, اس کو اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے. وہ کن فیکون سے باہر نکل گیا, دین اللہ کن فیکون سے باہر نکل گیا, دین اللہ اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ پھر کن فیکون سے باہر نکل چکا ہوا ہے. لاجیکلی سر, لاجیکل پیرامیٹر پہ اللہ کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. قرآن کا کچھ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا لاجیکل پیرامیٹر پہ. سر آپ مجھے الٹرنیٹو نہیں بتائیں گے وداؤٹ لیونگ اسلام؟ ماننا تو صحیح کہیے, ان لاجیکل ہے, پھر ہی کچھ دوں گا نا. سر ایسے تو میں نہیں مان سکتا, میرے پاس پیچھے کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا. یہ بات ہے نا, تو پھر ایسا ہے نا کہ جب وہ بندہ جو ہے نا دماغ میں لاجک کے اوپر آئے گا تو کس پیرامیٹر پہ سکھاؤں گا تمہیں کوئی اور ریزن, کوئی بھی اور چیز دکھانے اور دینے کے لیے. رک جائیں بھائی سمیع اللہ, I'm done with you now. پہلے مجھے پاس یہ نیکسٹ ٹائم آئے گا یہ سوچ کے کہ جس وقت آپ لاجک کی بات کریں گے اور لاجک پہ قرآن کو پرکھیں گے نہیں, تو میں کوئی اور ریزن تمہیں کیوں دوں. دیکھو کوئی شور دینے کے لیے مجھے پتا تو لگے کہ تم مائنڈ سیٹ کس طریقے سے سوچ رہے ہو.
जब तुम सोच ही ये रहे हो कि बस कुरान में जो लिखा है वो लॉजिक पे बैठे ना बैठे, मैंने उसको मान लेना है, और कोई भी और चीज मैं दूंगा उसको तुम 500 नुक्स उसमें निकालोगे कीड़े, तो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू अबाउट एनीथिंग. एंड थैंक यू जो शर्मा साहब ने दिया भेजा था आपको मेरे पास. शर्मा साहब देखे, मैंने, शर्मा नाम ही था उसका, क्या नाम था बंदे का? धीरज शर्मा. धीरज शर्मा. तो शर्मा साहब थैंक यू, आपने इस भाई को भेजा. देखिए, इस भाई ने आके एक्सपोज किया है कि ये जब आपको फिलॉसफी सिखा रहे हैं तो ये अपने अपने आप को उस फिलॉसफी में नहीं देखते, ये अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, लेकिन आपको फिलॉसफी सिखा रहे हैं. दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू. एंड मैंने आपको ये भी दिखाया है कि कुरान में फिलॉसफी यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा काम. धीरज शर्मा साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू है. और इस भाई को जब ये मुझे फिलॉसफी की रीजनिंग पॉइंट देंगे कि जनाब इन पैरामीटर्स के ऊपर हम परखेंगे, आइए इन पैरामीटर के ऊपर इस्लाम को भी परखते हैं, उसके बाद आप मुझे जो दीन देंगे हम उसको भी इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर परखेंगे. जब ये पैरामीटर्स मुझे देंगे तो मैं इनको बताऊंगा कि आइए इस दीन को हम सर्च करते हैं अब आपके इन पैरामीटर्स के ऊपर. लेकिन उन पैरामीटर के ऊपर अगर इस्लाम नहीं बैठेगा